عامر صاحب، آج بڑا بیزی ڈے تھا عدالتوں کے حوالے سے. کسی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کسی انسٹیٹیوشن نے کیا، کسی کو بری ضمانتیں بے تحاشا ملی اور کوئی باعزت ہی بری ہو گیا. سالوں ہم نے سنا بہت کچھ ہے مگر باعزت بری ہو گیا. جی آپ نام لینے سے کیوں؟ نہیں میں نہیں گھبرا رہی، میں شریف خاندان کی بات کر رہی ہوں. نہیں بالکل. آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ جی اسپیشل کورٹ لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو ایف آئی اے کی جانب سے درج 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس سے بری کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں، یہ نعرے بازی ہو رہی ہے، وکٹری کے نشان بنائے جا رہے ہیں، پھول پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہی بن گیا ہے کہ پہلے کسی کو جو ہے ویلن بنا دیتے ہیں، مفرور ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اور پھر وہ ہیرو بن جاتا ہے اور ایک دم اس کی انٹری ہوتی ہے اور پھول پتے پھینکی جاتی ہیں. تو عام آدمی اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس پہ ہمیں بھی، میڈیا کو بھی الزام دیتا ہے کہ جناب کل تک آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ پاکستان کے اداروں کی صورتحال ہی یہی رہ گئی ہے کہ چاہے اس کے اندر جو ہے نیب ہو، چاہے اس کے اندر ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، پولیس، یہاں تک کہ عدالتیں جو ہیں، ایک گورنمنٹ آتی ہے تو ہوا کا رخ ایک طرف چلا جاتا ہے اور بالکل ایک ہی پارٹی کے ایک ہی گروپ کے جو ہے سارے ملزمان ہوتے ہیں، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے، اور جب دوسری پارٹی دوسرا چل جاتا ہے. مگر اس کے اندر جو سب سے بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس کو مساوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ برابر ہے کہ جی یہ تو گورنمنٹیں کرتی ہیں. اس کے اندر جو بچ جاتے ہیں لوگ، یہ سارے پھول نچھاور کرنے والے جو ہوتے ہیں یا وکٹری نشان بنانے والے، کچھ جینوئنلی جو ہیں چور چکے بدماش کرپٹ ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. تو وہ وکٹمائز والے بریکٹ میں چل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم بھی جو ہے معصوم تھے، ہم بھی وہ تھے. تو یہ ایک بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آج سلمان شہباز شریف صاحب ان کو آج بری کر دیا گیا ہے. ہم نے خود بے تاشا اس پہ پروگرام کیا، میڈیا میں چلا، جس طرح آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، پرانی تفصیلات یاد نہیں رہتی ہیں. کہ جب یہ کیس آیا تھا منی لانڈرنگ کا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس طرح کہ یہ ہدایبیہ کا کیس تھا کہ ٹی ٹی کے نام پہ جو ہے نا، خاندان کے لوگوں کے نام کے اوپر جو ہے گھر کے ملازموں کے ذریعے پیسے ڈلوائے گئے، اور وہ ہدایبیہ بھی بتایا گیا تھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے بعد وہ اس کی ایک بتایا گیا جی یہ ریپیٹ ہوئی ہے، یہ بالکل اس کا ری پلے کیا گیا ہے، اور یہ بھی ٹی ٹی کیس ہے. اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے حمزہ اور سلمان جو ہیں ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد دی تھی. کہ ظاہر ہے وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، تو اس دوران میں جو ان کے پاس یہ پیسے اثاثوں سے زیادہ، وسائل سے زیادہ اثاثے جو تھے، انہوں نے کہا جی اس کے اندر ان کی شمولیت ہے، اس لیے کیس بنایا گیا تھا. اور یہ 13 دسمبر 2021 کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھول جاتی تفصیل، ان کو آج کی بڑے بڑے صحافیوں کو بھول جاتی ہے، تو عام آدمی کو کہاں یاد رہتا ہے کہ یہ کیا کیس تھا. یہ وہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ وکٹری کا نشان اور پھول پھینکے جا رہے ہیں. تو ماضی میں یہی ادارے ایف آئی اے نے، یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ ایف آئی اے نے 13 دسمبر کو 2021 کو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چلان بینکنگ عدالت میں جمع کروایا تھا اور ان دونوں کو مرکزی ملزم ٹھہرایا تھا. اس کے بعد ایف آئی اے نے، جس طرح آپ بتائیے میں بتا رہی تھی، 7 والیومز، آج وہ بتائیں گے عدالت میں آج روداد کیا کس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا. 7 والیوم، ایک جلد اتنی بڑی تھی، اور ہم پڑھ کے تھک جاتے تھے کہ اس میں سے کیا کیا دکھائیں اور کیا نہ گئے. 7 والیومز کا چلان جو تھا، 4000 سے زیادہ صفحات تھے اور 100 گواہوں کی لسٹ تھی، اور جو ہے ان سارے گواہوں نے پیش ہونا تھا. اس کے بعد تحقیقاتی جو ٹیم تھی اس نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹ کے سراغ لگایا تھا، یہ ہمیں بتایا گیا تھا، جو 2008 سے لے کے 2018 تک شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں، کلرکوں
کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں جمع کرائے گئے تھے. یہ وہ 7 والیوم کی جو رپورٹ تھی FIA کی تھی جو کہ ڈاکٹر رضوان نے یہ بنائی تھی اور وہ بڑی مشکوک حالت میں ان کی وہ دنیا سے گزر گئے تھے. اس کے اوپر آج تک کوسچن مارکس ہے, ابھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. اور یہ جو 28 بے نامی کے اکاؤنٹس میں 16 روپیہ تھا, یہ اس میں 17,000 ٹرانزیکشنز تھیں کہ پیسے جمع کروائے اور نکالے گئے کی منی ٹریل کا پورا ایک انہوں نے لائن دی بھی تھی. اور ان میں جو اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی ان کے کاروبار سے وہ غیر متعلق تھا, وہ جو پیسے آتے رہے وہ نہیں ہے, اس میں وہ رقم شامل تھی جو مبینہ طور پہ زیادتی حیثیت میں شہباز شریف صاحب کو نذرانہ کے طور پہ پیش کیا گیا تھا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس وقت جو ہے. اس سے قبل جو ہے شہباز شریف صاحب جو 50 لاکھ امریکی ڈالر کا جس طرح کے دیبیا کے اندر کیس تھا, تو بالکل اس طرح ہی اس کے اندر ایک خاتون صادقہ سید نگین نام کے وقت جو ہے یہ ساگڈار کے تھرو کیا گیا تھا. تو یہ بالکل میں نے کہا اس کا ایک ریپلیکا کے طور پہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ دوبارہ وہی واردات کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اور FIA نے اس وقت ہمیں یہ بتایا کہ جی شہباز شریف, حمزہ شریف, سلمان کو مرضی رہے 14 بے نامی کھاتے اور 6 سہولت کار کو ابیٹمنٹ یعنی معاونت جرم کے بنیاد پر شریک ملزم ٹھہرایا گیا تھا. اور اب جو ہے اس میں اس سے پہلے کہ یہ کیونکہ اتنا زیادہ اس میں ہم نے بھی پروگرام کیے, میں نے, روح کلاسرا نے اور بھی تقریباً تمام ہی صحافیوں نے یہ جب عدالت میں جاتی تھی اور 7 والیوم جب آئے تھے تو یہ 17,000 ٹرانزیکشن تھیں, اس کے اندر تصویریں تھیں. پر میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسی اچھی کوریج تھی وہ ارشد شریف شہید نے کی تھی. انہوں نے بہت زیادہ یہ والیوم آنے سے پہلے وہ کافی ساری ڈاکیومنٹس نکلوا لائے تھے اور یہ ان کی یہی جو خدمات تھیں اس زمانے میں, یہی ان کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس میں انہی کاوشوں کا ایک کافی عمل دخل تھا. اومنی کی جو تفتیش ہوئی تھی آصف زرداری صاحب وغیرہ کے, اومنی گروپ کی جو جس میں ان کا نام تھا, اس میں وہ پاپڑ والے تھے, رکشے والا تھا, گولے والا تھا. تو اس کے اندر یہ جو جس کی بھی تصویر دکھائی گئی تو اس میں منظور چپڑاسی صاحب تھے, مقصود چپڑاسی, شکریہ, صحیح بتایا آپ نے. اور یہ عماد اظہر صاحب نے آج لکھا ہوا ہے کہ شکر ہے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے اس کا مقدمہ عمران خان پر درج نہیں کروا دیا, اور یہ جو ہے نا سلمان شہباز کو تمغہ امتیاز نہیں اس کے لیے دے دیا گیا, پھول نشاور کر دیے گئے مگر ابھی ان کو تمغہ نہیں دیا گیا اس کے لیے. اچھا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مقصود چپڑاسی کی ہلاکت کے حوالے سے بھی جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی عامر صاحب, اس کی بھی ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. اس کے اندر 2-3 جو ہے ڈاکٹر رضوان کا, پھر مقصود چپڑاسی کا, ایک آدھے اور بھی اس کے اندر موت جو اس دوران میں مقدمہ چل رہا تھا وہ ہوئی تھی. تو یہ بڑی ایک فلم جس طرح ہوتی ہے نا تھرلر, اس طریقے سے اس کی ساری پیشگوئی ہوتی رہی. مگر آج اس کا اینٹی کلائمیکس تھا کہ آج جو ہے عدالت نے جو ہے وہ 27 سوالات پوچھے کہ جی اس کے جوابات جمع کرا دیے انہوں نے FIA نے. اور وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, جج صاحب کی شان میں تو گستاخی نہیں کر سکتے, ہم یہی کہتے ہیں کہ جب FIA جو ہے جس نے پہلے یہ 7 والیوم پیش کیے تھے, آج ذرا غور کیجئے گا کہ اسی FIA کا, کیونکہ گورنمنٹ بدل گئی ہے, اب کیا رویہ تھا.